باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 20ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ مبارکہ نمل کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 93 تک، اس کے علاوہ سورہ مبارکہ قصص اور سورہ عنکبوت کی 45 آیتیں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے جناب لوط کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی نفی کی اور خداوند کریم کی قدرت کو بیان کیا، اور جو شرکاء ہیں یا جن کو مشرکین اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بے بسی کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ فقط اللہ کے پاس ہے، اور کفار قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر کھپ جائیں گے اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی ان کو یقین نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ خداوند کریم دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اور زمین اور آسمان میں سے کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ قصے بیان کرتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل خود اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں خداوند کریم نے آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 میں اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہر ایک کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو کہ زندہ لاش ہو یا جو گونگا اور بہرا ہو، آپ اسے کوئی بات نہیں سمجھا سکتے، یعنی وہ شخص جو ہٹ درمی پہ اتر آیا ہے اور وہ حق کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ ایسے شخص کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ بے تحقیق آپ مردوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرے شخص کو کوئی دعا سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں، اور آپ اندھے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جو کہ گمراہی سے اور ضلالت سے اندھا ہو، یعنی جس کو یہی نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں گمراہی میں پھر رہا ہوں بلکہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہو، تو آپ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کو کوئی بات سنا سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بس وہی مسلمان ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے روز قیامت کافروں کے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا تذکرہ ہوا، اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ خداوند کریم نے کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کفار پر اتمام حجت کر دیں، اور یوں اس طریقے سے تقریباً سورہ نمل کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ مبارکہ قصص ہے کہ جس کی کل 88 آیات ہیں، اور آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 46 تک خداوند کریم نے جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کو ذکر فرمایا ہے، یعنی بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کی ولادت سے لے کر اور تقریباً بنی اسرائیل کو نجات دینے تک کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے بھی کئی پاروں میں جناب موسیٰ اور فرعون کی قوم کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ تکرار نہیں کریں گے۔ البتہ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو قرآن مجید ان قصوں کو تکرار کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ تکرار ہو رہی ہے، بلکہ ہر بار جب قرآن مجید اس قصے کو تکرار کرتا ہے تو اس میں نئے نکات پائے جاتے ہیں جو کہ تفسیری نکات ہیں، اور وہ تفسیری نکات جو ہیں وہ ایک خاص مجمع چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ خاص ڈیٹیل اور تفصیل چاہتے ہیں، جبکہ جو ہمارا درس ہے وہ خلاصۃ القرآن ہے، لہٰذا ہم ان نکات کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ خداوند کریم جو ہے وہ بار بار موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر بار جب خداوند کریم جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کرتا ہے تو یقیناً اس میں نئے نکات شامل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ قصص میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 5 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا
ان پر اپنے مہربانی کریں، ان پر احسان کریں اور ان کو ائمہ قرار دیں، پیشوا قرار دیں اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں۔ گویا یہ ایک سنت الہی ہے کہ خداوند کریم نے جن لوگوں کو بھی زمین پر کمزور بنایا جاتا ہے، ایک وقت کے بعد خداوند کریم کمزوروں کو اس زمین کا غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کے بعد خداوند کریم نے یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ کتاب توریت کی طرح ایک بار ہی کیوں نازل نہیں ہو گیا پورا کا پورا، یعنی تدریجاً کیوں نازل ہو رہا ہے کہ پہلے کچھ آیتیں آتی ہیں پھر کچھ آیتیں آتی ہیں، تو یہ قرآن جو ہے وہ سارا کا سارا ایک مرتبہ نازل ہو جائے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے توریت کو نازل کیا تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، تم تو توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، یعنی آج جو تم یہ خواہش کر رہے ہو کہ قرآن توریت کی طرح نازل ہو، تو توریت کو کون سا تم نے مان لیا اور اس کے اوپر تم ایمان لے کر آ گئے، نہ تم توریت کو مانتے ہو نہ تم قرآن مجید کو مانتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا ہی کوئی ایسی کتاب ہمیں بتلا دو کہ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، یعنی توریت اور قرآن سے، تو کہا کہ میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کوئی ایسی کتاب بتلا دو مجھے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، یعنی توریت سے اور قرآن مجید سے۔ اتبعوا ان کنتم صادقین، تو اگر تم کوئی ایسی کتاب کا پتہ بتلا دو گے تو میں اسی کی جو ہے وہ پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ تمہیں اس بات کا کوئی جواب نہ دے پائیں تو پس تم جان لو کہ یہ جو کفار ہیں یہ فقط اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ دین کے نام پر، مثال کے طور پر یا مذہب کے نام پر اپنی خواہشوں کو ترویج دے رہے ہیں اور اپنی خواہشوں کی ہی پیروی کرتے ہیں، ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ بھلا اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا کہ جو اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے بغیر ہدایت کے اللہ کی جانب سے، اور بے شک خداوند کریم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جو اہل کتاب میں سے صاحبان ایمان تھے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی مدح سرائی کی اور ان کی صفات خداوند کریم نے بیان کی، کہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے صاحبان ایمان ہیں وہ پہلے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب جو ہے خداوند کریم 2 مرتبہ عطا کرے گا، اور یہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں اور لغو بات جب سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کافروں کے ایک اور بہانے کا تذکرہ کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس رسول پر ایمان لے آئے تو جو ہماری بستی کا امن ہے وہ برباد ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ شہر بدر کر دیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس سے پہلے تمہیں جو ہے وہ حکومت عطا نہیں کی اور جو ہے وہ روئے زمین کے تمام پھلوں کو تمہارے لیے مہیا نہیں کیا؟ تو جو خدا اس وقت قادر تھا وہ خدا اب بھی قادر ہے، اگر آج تم ایمان لاؤ گے تو اب آج بھی خداوند کریم تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری بستی کو آباد رکھے گا۔ پھر خداوند کریم نے ایک قانون کلی بیان کیا کہ ہم نے ہر اس بستی کو جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا جو کہ عیش و عشرت میں اتراتے پھرتے تھے، یعنی جو اپنی اسی دنیا میں مگن تھے، ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں تھا اور ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے، ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے جو رہنے والے تھے وہ ظلم کرتے تھے اور ظلم کا شکار ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا چند روزہ جو ہے وہ زندگی ہے، اور جو اصل سعادت اور اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون، کہ جو چیزیں بھی تمہیں عطا کی گئی ہیں، یعنی جو نعمتیں بھی اس دنیا میں تمہیں عطا کی گئی ہیں وہ اس دنیا کا سار و سامان ہے اور اس دنیا کی زینت ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے مشرکین کی مذمت کی اور روز آخرت مشرکین کی حالت زار کا تذکرہ کیا، اور جو ان کے شرکاء ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بیزاری کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن یہ جو مشرکین ہیں
جب اپنے شرکا کو پکاریں گے تو وہ شرکا ان سے بیزاری اختیار کریں گے اور یہ بھی جو ہے وہ اپنے شرکا سے بیزاری اختیار کریں گے، اور جو ان کے شرکا ہیں ان کی بے بسی کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا اور اپنے علم کا تذکرہ کیا اور اپنی توحید کو بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 80 تک تقریباً خداوند کریم نے قارون کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ میں سے تھا اور پھر اس نے قوم موسیٰ پر ظلم کیا، جبکہ ہم نے اس کو خزانوں میں سے وہ خزانے عطا کیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک طاقتور گروہ اٹھاتا تھا، یعنی 40 طاقتور آدمی جس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اے قارون، تو جو ہے وہ اترا نہیں، جو خداوند کریم نے تجھے دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت پر اترا نہیں، اور خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اے قارون، خدا نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور جو دنیا سے تیرا نصیب ہے، جو تیرا حصہ ہے، اس کو نہ بھولا، یعنی دنیا سے تیرا حصہ کیا ہے، تو مر جائے گا، تیرے ساتھ نہ مال و دولت جائے گا، نہ اولاد جائے گی، نہ بیویاں جائیں گی، کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف تیرے اعمال تیرے ساتھ جائیں گے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں کے ساتھ ویسے ہی نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، خداوند کریم فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جواب میں قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ مال و متاع اور جو کچھ دنیا مجھے عطا ہوئی ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یہ تو میرے اپنے علم کے بلبوتے پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ اپنی قوم پر نکلا اپنی جاؤ حشم کے ساتھ، تو جو اس کی قوم تھی دو گروہ میں بڑھ گئی۔ جب اس کی قوم نے قارون کی قوم نے قارون کو دیکھا تو دو گروہ ہو گئے، ایک دنیا پرست اور ایک آخرت پرست۔ جو دنیا پرست ہو گئے وہ کیا کہنے لگے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جو دنیا پرست تھے، جو دنیا کو چاہتے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ عطا ہوتا جو قارون کو عطا ہوا، اور قارون تو بڑا نصیب والا ہے۔ اس کے مقابل میں جو آخرت پرست تھے وہ کیا کہنے لگے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، کہ تم پر وائے ہو، جن کو علم عطا کیا انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم پر وائے ہو کہ اللہ کو جو ثواب ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دے، وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ جو نصیحت کی بات ہے یہ کسی پر القا نہیں ہوتی ہے سوائے صبر کرنے والوں پر۔ اس کے بعد 81 آیت میں خداوند کریم نے قارون کی عاقبت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کہ ہم نے قارون کو اس کے محل اور اس کے گھر کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیا، یعنی وہ سارا جاؤ حشم کے جس کے اوپر قارون کو تکبر تھا، ایک سیکنڈ میں خداوند کریم نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا۔ پس جب عذاب آیا اس کے اوپر تو کوئی ایسا گروہ نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کرتا، اور وہ خود اپنے بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس سورہ کے آخر میں بیان فرما دیا کہ ہم نے کافروں پر حجت تمام کر دی ہے، اور آخر میں خداوند کریم نے شرک کی نفی فرمائی۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ عنکبوت ہے کہ جس کی 45 آیت اس 20ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ العنکبوت والروم فی شہر رمضان لیلۃ 23 فہو واللہ یا ابا محمد من اہل الجنہ ولا استثنی فیہ ابدا ولا اخاف ان یکتب اللہ علی فی یمین اثما وَإِنَّ لِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ مبارکہ روم کو ماہ مبارکہ رمضان کی 23ویں شب میں تلاوت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اے ابا محمد وہ شخص اہل بہشت میں سے ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں کسی کو بھی اس میں سے مستثنیٰ نہیں کر رہا ہوں، جو شخص بھی تلاوت کرے گا 23
ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب میں سورہ مبارکہ روم اور سورہ مبارکہ عنکبوت کی، وہ شخص اہل بہشت میں سے۔ اور پھر بڑھ کر امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں کہ خداوند کریم جھوٹی قسم کھانے کا کوئی گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے، یعنی جو میں قسم کھا رہا ہوں یہ قسم بالکل سچی قسم ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، اللہ کے جانب سے ان سوروں کا ایک خاص مقام اور خاص مرتبہ ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ امتحان اور آزمائش جو ہے وہ ایک سنت الہی ہے، خدا نے ہر قوم کو امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف یہ کہنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ لقد فتن الذین من قبلہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، بس تاکہ یہ آزمائش کیوں رکھی ہے؟ تاکہ خداوند کریم یہ جان لے کہ کون اپنے عقیدے میں سچا ہے، اپنے ایمان میں سچا ہے، اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ برائی انجام دینے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ پر سبقت اختیار کر گئے ہیں اور وہ اللہ کے قابو سے نکل گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زحمت برداشت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، بلکہ وہ جو زحمت برداشت کر رہا ہے خود اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے زحمت برداشت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں خداوند کریم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں ایسی بات پر ابھاریں کہ تم اللہ کا شریک قرار دو کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پس اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری بازگشت، تمہارا پلٹنا میری ہی جانب ہے، تو پس میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم اعمال انجام دیتے تھے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس تکلیف کو جو ہے وہ عذاب خدا سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی مسلمانوں کو جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو جو ہے وہ احسان جتلاتے ہوئے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے تو تمہیں فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کفار کی ایک خواہش کا ذکر کیا کہ یہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں سے ایک بیہودہ خواہش کرتے ہیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلو، یعنی ہمارا دین اختیار کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز جو ہے وہ کسی کی بھی خطا کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ قیامت میں نہ صرف اپنی خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ دوسروں کی بھی خطاؤں کا بوجھ ان کے گلے پر ہوگا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، اور پھر آیت نمبر 16 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 27 تک خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا اور خداوند کریم کی توحید کو بیان کیا، توحید کی واضح نشانیوں کو کھول کھول کر اپنی قوم پر بیان کیا، اور جواب میں ان کی قوم یہی کہتی رہی کہ یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا پھر ابراہیم کو جلا دو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 35 تک جناب لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، اور ان فرشتوں کا تذکرہ کیا جو پہلے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے اور جناب ابراہیم اور ان کی زوجہ کو بشارت دی تھی ایک لڑکے کی، اور پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے پوچھا کہ تم کس کے پاس آئے تو کہا کہ ہم قوم لوط کے پاس جائیں گے اور ان کی قوم کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر وہاں سے وہ فرشتے جناب لوط کے پاس آئے، اور جناب لوط اور ان کے جو اہل و عیال تھے سوائے ان کی بیوی کے، جو ان پر ایمان لانے والے افراد تھے، ان کے علاوہ ان تمام کو جو ہے خدا کے عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب شعیب کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ کیا کہ جن کی طرف اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے گناہ کے سبب جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوا، تو بس کسی پر ہم نے جو ہے پتھروں کی بارش کی
اور کسی کو جو ہے وہ ایک چیخ نے جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیا، اور کسی کو جو ہے وہ ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اور پھر آخر میں خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو کسی کو بھی اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، سرپرست بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ جو اتنے انبیاء کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور قصے بیان کر رہے ہیں، تو قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تذکرہ فقط عبرت ہے آنے والوں کے لیے، کہ جس طریقے سے گزشتہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور انبیاء کی ہدایت کا انکار کیا، ان کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی خداوند کریم اپنے عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ کا انکار کرو اور اللہ کے رسول کا انکار کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔